آصف علی زرداری جنرل باجوہ کو اپنے ساتھ ملانے اور چلانے کے لیے ان کی ملازمت کی عمر بڑھانے کے لیے کوشاں پاکستان کے اندر اپنی ہی حکومت، اپنی ہی اپوزیشن، اس کا سہارا لے کے آصف علی زرداری کون سا اقدام کرنے جا رہے ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر جو سیاست ہوتی ہے، جو وہاں کا نظام حکومت اور انصاف کا نظام ہے، اگر اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ کچھ بھی ممکن ہے، وہاں کچھ ایسا نہیں جو ناممکن ہو، اور یہ سیاستدان، یہ حکومتیں، یہ قانون جو چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے کر سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی 1 درجن کے قریب جماعتوں نے مل کے عمران خان صاحب کو آئینی طریقے سے فارغ کیا، ان کی حکومت آ گئی، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت آئی جو اپنے ہی کہے کے الفاظ کی زد میں آ گئی اور اپنے ہی الفاظ کو جھوٹ ثابت کیا۔ ایک جملہ کہوں گا، وہ ہے مہنگائی، پیٹرول مہنگا کرنا رات کی تاریکی میں، اور جو لفظ کہے جا رہے تھے انہی لفظوں کو خود ہی سچا ثابت کریں جو دوسرے کے خلاف بولے گے۔ اسی کے ساتھ کیا ہوا کہ اپنی ہی حکومت اور اپنی ہی اپوزیشن، جس میں جو راجہ ریاض ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہی ہی کی طرف سے ہیں، یہ سارا قصہ، یہ کہانیاں کیوں ہوئی، وہ تو ہے پی ٹی آئی کا وہاں سے باہر نکلنا ایک وجہ بنی۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری جو ہیں، وہ موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو نوکری کی عمر ہے، ملازمت کی عمر، اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم بات کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی عمر اصل میں اس وقت ہے کتنی۔ ان کی عمر 61 سال ہے، اور جو سرکاری ملازم ہوتا ہے وہ 60 سال کی عمر تک قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ وہ نوکری کر سکتا ہے۔ چونکہ ان کو ایکسٹینشن ملی تھی تو ایکسٹینشن کے سہارے وہ 61 سال کے ہونے کے باوجود جو ہیں وہ اپنے عہدے کے اوپر قائم اور دائم ہیں۔ اب مزید ہم نے یہ جملہ سنا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں ایکسٹینشن لوں، مگر آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ چاہ رہی ہے کہ ہم آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن دیں جو کم از کم 2 سال کی ہو، اور اس میں جو بات آڑے آتی تھی وہ ان کی عمر ہے، چونکہ 60 سال تک تو وہ نوکری پہ رہ سکتے تھے، لیکن 63 سال تک وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتی، اور پہلے سے وہ 61 سال کی عمر ان کی ہو چکی ہے۔ اس سارے معاملے میں آصف علی زرداری صاحب کے علاوہ نون لیگ، مولانا فضل الرحمان، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ان کو مزید ایکسٹینشن دی جائے، چونکہ نواز شریف صاحب بھی اس بات کو نہیں چاہتے، اور باقی لوگوں پارٹیوں کی خواہش چیف کے لیے کسی اور کی ہے۔ زرداری صاحب چونکہ باجوہ صاحب کو آگے لانا چاہتے ہیں، تو ان کی عمر 60 سال ریکوائر تھی، اب 61 کے ہو چکے، تو نئی ایکسٹینشن لینے کے لیے کیا کریں گے آصف علی زرداری؟ وہ پاکستان کے اندر ایک نیا بل لانا چاہتے ہیں، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان تمام سرکاری ملازمین کے لیے کوئی قدغن نہیں ہوگی، کوئی قید نہیں ہوگی کہ وہ 60 سال تک نوکری کریں، عمر تک 65 تک کریں یا 70 تک، لامحدود عمر کا وہ رکھ دیا جائے گا، صرف اس کی صحت، آنکھیں اور دماغ ٹھیک ہونا چاہیے، لہٰذا عمر کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ اور یہ بل ایک شخص کے لیے اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ بل پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ اپنی ہی حکومت ہے، اپنا ہی اپوزیشن لیڈر ہے، نہ کسی نے مخالفت کرنی ہے اور نہ کچھ اور ہونا ہے، تو یہ بل لا کے کوشش یہ ہوگی کہ باجوہ صاحب کو 2 سال کی کم از کم اور ایکسٹینشن دیں، اور جو چیز آڑے آ رہی تھی اس کو ختم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، یہ وہ واحد چیز ایک وجہ بنے گی جہاں پہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑ پیدا ہوگی۔ اگر نون لیگ یہ نہیں چاہتی، جیسے ہماری شنید میں ہے، تو پھر وہ اس بل کی حمایت نہیں کریں گے۔ اگر زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں تو پھر ناکام ہو جائیں گے، اگر حکومت پوری جو ہے پی ڈی ایم کی اس نے ساتھ دیا تو پھر یہ بات کر گزریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ خبر ہمیں بڑے مصدقہ بابسوخ ذرائع سے ملی، جس کو آپ تک پہنچایا، اور اسی چیز کو وجہ بنا کے میں یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ غریب بے شک مر جائے، بڑے ملک کے اندر مہنگائی ہو جائے، لوگ چوریاں، فراڈ، مرڈر کر کے غائب ہو جائیں، ان کو پکڑنے کے لیے یہ کچھ نہیں کریں گے۔ آج کہا گیا کہ جو بنگلہ دیش کا ٹکا تھا وہ 2 ٹکے سے بھی اوپر چلا گیا، 2.1 کے اوپر، روپے کے مقابلے میں
اور دوسری جانب اس بجٹ کے اندر 678 ارب روپیس ٹکے جو تھے وہ انہوں نے اپنے بجٹ کے اندر تعلیم کے اوپر صرف کرنے کے لیے رکھے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا بجٹ جو تھا یقیناً 5 سے 7 ارب روپے تعلیم کے اوپر رکھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے سیاستدان، ہمارے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عام عوام کو جاہل ہی رکھا جائے اور ان شعبوں کے اندر ترقی نہ لائی جائے۔ یہ مثال اس لیے دی کہ اس کے مقابلے میں کہ آپ تعلیم کو رواج دیں، مہنگائی کو ختم کریں، ملک کے اندر بہتری لائیں، اس کے برعکس ایسے بلز لائے جا رہے ہیں جن سے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ کیا جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ کیا ایسا بل جب آئے گا تو پاس ہو جائے گا؟ اپنا فیڈ بیک دیں، پیج کو فالو کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔